بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا۔ ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں نکل گیا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اپنے قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت کا صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس خطا زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت، تبلیغ اور ہدایت کے باوجود ہر دن رات 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولویت حاصل ہے کہ آپ کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھر والوں میں جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے قوم نے آپ کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ کی شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، اور آپ کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹتے اور اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب آپ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلے دن ہوتا کہ آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت لوں۔
آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار چاہتے ہیں، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے مال کر سکتے ہو کار گزرو، کیونکہ موت کا وقت کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ اللہ کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا کہ انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق میں کسی کی وفات پر ایسا نہ ہوا جیسا کہ آپ کے رحل پر۔ دعا ہے کہ اللہ کریم کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ پر ہو اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔